وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ تعالی کہ اللہ نے فرمایا، یعنی یہ آئندہ حدیث بھی قدسی ہے، اس کے الفاظ بھی من جانب اللہ ہے اور معنی بھی من جانب اللہ. اللہ نے فرمایا یؤذینی، مجھے تکلیف دیتی ہے ابن آدم، اولاد آدم. وہ تکلیف یہ ہے یسب الدہر، یہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، اور میں خالق ہوں زمانے کا، بیدی الامر، میرے ہاتھ میں اختیار ہے زمانے کا، اقلب اللیل والنہار، میں انقلاب پیدا کرتا ہوں دن اور رات میں. یؤذینی ابن آدم، تکلیف دیتی ہے مجھے اولاد آدم. اس پر اعتراض ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی بد اقوال بد اعمال سے خدا کو اذیت پہنچتی ہے، حالانکہ اللہ لوگوں کی اذیت سے بالا تر ہے. دوسرے حدیث میں ہے اگر تمام فرشتے، تمام جنات، تمام انسان کمر باندھ کر خدا کے احکام توڑنا شروع کرے تو اللہ کی حکومت میں مچھر کے پر کے برابر نقصان نہیں آتا. اس کا معنی یہ ہے کہ مخلوق خالق کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور یہاں سے معلوم ہو یؤذینی ابن آدم. ٹھیک ہے، تو ان دو حدیثین میں تعارض ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ابن آدم تو چھوٹی مخلوق ہے، اگر فرشتے بھی ساتھ ملے، جنات بھی ساتھ ملے، تمام انسان ساتھ ملے اور وہ خدا کی نافرمانی پر کمر باندھ لے تو اللہ کو مچھر کے پر کے برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ابن آدم میں یہ طاقت ہے کہ خدا کو اذیت اور تکلیف پہنچا دے. اس کا جواب قاری نے یہ دیا ہے کہ اس کو کہتے ہیں تنزل، یعنی اللہ اپنی مرتبہ سے نزول کرتا ہے. معنی یہ کہ اگر میری جگہ کوئی انسان ہوتا تو ان باتوں سے ان کو اذیت ہوتی. یہ بات قابل اذیت ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ اذیت سے بالا تر ہے. تو اس حدیث کا معنی یہ کہ اگر اللہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ان باتوں سے ان کو یقیناً تکلیف و اذیت پہنچتی، کیونکہ یہ باتیں تکلیف دہ ہے اور اذیت پہنچانے والے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اللہ لوگوں کے اذیت سے بالا تر ہے. یہ معنی ہے یؤذی، یعنی بالفرض والمحال. ابن آدم، یہ اعتراض پہلے گزر چکا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ابن جو ذکور ہے وہ تو یہ بات کرتے ہیں یسب الدہر، اور جو اناس ہے وہ نہیں. حالانکہ جیسے ذکور کافر خدا کی نافرمان ہے تو اناس کافرات بھی خدا کی. اس لیے یہاں ابن آدم سے مراد ہے ولد آدم، اور ولد آدم عام ہے، ذکور کو بھی شامل ہے اور اناس کو بھی شامل ہے. دو باتیں. یسب الدہر، یہ گالی دیتے ہیں زمانے کو. گالی آج بھی لوگ کہتے ہیں بہت برا زمانہ ہے، بہت برا زمانہ. زمانہ برا نہیں ہے. زمانہ نام ہے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب کی درمیانی وقت.
اور یہ دن جس طرح حضور کے زمانے میں غروب و طلوع فجر کے درمیان تھا، آج بھی جیسے حضور کے زمانے میں یہ دن روشن تھا سورج سے، تو آج بھی زمانے میں کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی لوگوں کے اعمال میں ہے۔ لیکن اعمال کی وجہ سے جب لوگوں کے حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ اس خرابی کی نسبت زمانے کی طرف کرتے ہیں، حالانکہ ان کی نسبت بد اعمال کی طرف ہونی چاہیے۔ ما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم۔ یسب الدہر، لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں۔ وانا الدہر، انا الدہر کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں زمانہ ہوں، زمانہ حادث ہے، اللہ قدیم ہے، زمانہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ یہاں عبارت بحذف المضاف ہے، یعنی انا خالق الدہر، انا۔ اب اس پر تیسرا اعتراض قاری نے یہ کیا ہے کہ یہاں خالق کو مضاف مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ اگر مضاف نہیں مانتے تو پھر بھی فساد معنی کا ہے، اللہ دہر ہے، حالانکہ اللہ مالک ہے، زمانہ مملوک ہے، اللہ قدیم ہے، ازلی ہے، جو حادث ہے، تو حمل غلط ہے۔ اور اگر مضاف مقدر نکالتے ہو تو دلیل دعویٰ کے مطابق نہیں ہے۔ دعویٰ تو یہ تھا کہ لوگ زمانے کو گالی دیتے اور کہا انا خالق الدہر، میں خالق الدہر کا، اس کا دعویٰ کے ساتھ کیا مناسبت؟ تو قاری نے کہا یہاں خالق مقدر ہے، انا خالق الدہر، اور دعویٰ کے ساتھ یہ مطابق ہے، یعنی انا خالق الدہر، میں ثانی ہوں، اور زمانہ مصنوع ہے، اور مصنوع پر اعتراض، ثانی پر اعتراض۔ آپ نے ایک خط پر اعتراض کیا کہ یہ اچھا لکھا ہی نہیں ہے، تو اس کا معنی ہے کہ اس کا کاتب غلط ہے۔ آپ نے ایک برتن پر اعتراض کیا کہ یہ لوٹا صحیح نہیں بنا ہوا، تو یہ اعتراض صنعت پر ہے، لیکن در پردہ یہ اعتراض ثانی کے اوپر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ زمانہ مصنوع ہے، میں اس کا ثانی اور خالق ہوں۔ صنعت پر اعتراض، مصنوع پر اعتراض، بات آئی؟ بیدی الامر، اختیار لیل و نہار کا میرے قبضے میں ہے۔ دیکھو، سردی میں رات لمبی اور دن چھوٹے تھے، اس دور میں سردی تھی، اور گرمیوں میں رات چھوٹی اور دن لمبے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لمبی رات اچانک چھوٹی ہوتی تو سردی گرمی میں تبدیل ہوتی تو سب کی صحت بگڑتی، اور اگر چھوٹی راتی جو گرمی کی ہے اچانک لمبی ہو جاتی تو گرمی کے فوراً بعد اچانک سردی آتی تو سب لوگوں کو نزلہ زکام و کھانسی۔ تو میں نے کیا تدبیر کی کہ سردی کی لمبی رات سے ایک ایک منٹ کاٹتا گیا اور دن میں ملاتا گیا حتیٰ کہ وہ لمبی رات چھوٹے دن کے ساتھ برابر ہو گئی، موسم بہار ہے۔ پھر دن گرمی کا لمبا دن ایک ایک منٹ کاٹتا جاتا ہوں، رات میں ملاتا جاتا ہوں، یہاں تک کہ موسم خزان میں وہ لمبا دن چھوٹی رات کی برابر ہو گئی۔ یعنی میں گرمی اور سردی بتدریج لاتا ہوں، اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ اب بھی تم زمانے پر اعتراض کرتے ہو اور اس کے ثانی پر اعتراض کرتے ہو۔ بیدی الامر، یہ انقلاب لیل و نہار کا یہ میرے اختیار میں ہے، اور اس میں بہت بڑی حکمت بری ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اقلب اللیل والنہار، دن رات کو میں بیچتا ہوں۔ اس میں اشارہ ہے یہ دن روشن کیوں ہے اور رات تاریک کیوں ہے۔ مجھے لوگوں کے مزاج کا علم ہے کہ لوگ کام کاج روشنی میں کرتے ہیں، تو میں نے دن کا اجالا بنایا، اور لوگوں کو نیند آتی ہے اندھیرے میں اور رات نیند کا وقت ہے، تو میں ان کو تاریک بنا دیا۔ رات کو بنسبت دن کے ٹھنڈا بنا دیا، کیونکہ رات کو انسان سوتا ہے اور سوتے میں ٹھنڈ کو پسند کرتے ہیں، تو گرمیوں میں بھی دن کی نسبت رات جو ہے وہ کریں گے۔ میں نے دن اور رات تمہارے مزاج کے مطابق بنا دیا اور تم اس کو گالی دیتے ہو۔ اقلب اللیل والنہار، متفق علیہ۔
وعن